بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ایک خوفناک شیطانی چال آ گئی ہے. محسن نقوی تہران میں اور ٹرمپ غضبناک ہے. سعودیہ کی ایران کو ایک بہت بڑی آفر ہے. بھارتی آرمی چیف پاگل ہو چکا ہے. دماغ الٹ گیا اس کا. اس کا علاج کرنے کے لیے اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بجلی کے جھٹکے دینے پڑیں گے. مڈل ایسٹ میں اس وقت صورتحال بڑی پیچیدہ ہو رہی ہے. امن کے دشمنوں نے وہاں سازشوں کا ایسا جال پھیلا رکھا ہے کہ اب یہ تمیز کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن. کسی دوست نما دشمن نے یو اے کے سینے پہ کل ایک کاری وار کیا. ہوا یوں کہ ابوظہبی سے 280 کلومیٹر دور سعودی عربیہ کی سرحد کے ساتھ واقع البراکہ ایٹامک پاور پلانٹ پہ کل 3 ڈرون حملے ہوئے. یو اے کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے تو 2 ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا، لیکن تیسرا ڈرون جو ہے وہ پاور پلانٹ کے الیکٹریکل جنریٹر سے جا کے ٹکرا گیا. اس حملے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا. کسی شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی نہیں ملی، اور ہوتے بھی تو وہ یو اے نے نہیں آنے دینی تھی. لیکن عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پاور پلانٹ سے تابکاری کے اخراج کے کوئی شواہد نہیں ابھی ملے. اب سوال یہ ہے کہ اس حملے کے ذریعے یو اے کو کوئی وارننگ دی گئی ہے یا اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی. کون ہے اس سازش کے پیچھے؟ اس سازش کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں آپ کے سامنے 3 خبریں رکھتا ہوں. بظاہر ان 3 خبروں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ چند مسنگ ڈاٹس کو ملائیں گے تو پوری پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی. کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق میں اسرائیل کے خفیہ فوجی اڈے کا پتہ چلا، لیکن اب نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ عراق میں اسرائیل کا ایک نہیں بلکہ 2 فوجی اڈے تھے. امریکہ کو اسرائیل کے ان دونوں فوجی اڈوں کے بارے میں علم تھا. اس کے باوجود امریکن حکام نے نہ صرف عراقی حکومت کو خاموش کرائے رکھا بلکہ اس کو اپنا ریڈار سسٹم بند کرنے پہ بھی مجبور کیا. انہی اسرائیلی اڈوں سے سعودی عربیہ، بحرین، قطر اور کویت پہ مسلسل ڈرون حملے کیے جاتے تھے اور الزام ایران کے سر پہ تھوپ دیا جاتا تھا. تو برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے بھی ایک سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ امریکہ یو اے پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں براہ راست کردار ادا کرے اور آگے بڑھ کر ایرانی جزیرے لاوان پہ قبضہ کر لے. تیسری اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے ایران کو ایک دوسرے پہ حملہ نہ کرنے کی پیشکش کر دی ہے، اور عرب میڈیا کے مطابق یو اے سمیت تمام خلیجی ریاستوں نے سعودی عربیہ کی اس پیشکش کا خیر مقدم کیا. آپ دیکھیں کہ یو اے نے اپنے تمام تر دباؤ کے باوجود ایرانی سرزمین پہ اپنے فوجی نہیں اتارے. یو اے نے ایک دوسرے پہ حملہ نہ کرنے کی سعودی تجویز کی حمایت بھی کر دی. اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ اس جنگ سے فاصلہ اختیار کر رہا ہے، اور یو اے کو پتہ چل گیا کہ لاوان جزیرے پہ حملہ یا اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش جنگ کو ایسی نیچ پہ لے جائے گی جہاں سے واپسی پھر ممکن نہیں ہے. اور یو اے کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے تعدی خود زمینی جنگ کی دلدل میں پھنسنے کی بجائے اسے فرنٹ لائن پہ دھکیلنا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیتن یاہو نے جو ہی یہ دیکھا کہ اس کا منصوبہ چوپٹ ہو چکا ہے تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ یو اے کا خفیہ دورہ کرنے کا اعلان کر کے خلیجی ریاستوں میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی. اس پر تو کوئی بات نہیں بنی، تو آج براکہ ایٹامک پاور پلانٹ پہ ڈرون حملہ کر کے یو اے کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اس نے اسرائیل کا ساتھ نہ دیا تو پھر کوئی ایٹمی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یو اے اسرائیل کی اس شیطانی چال کو شاید سمجھ رہا ہے، اس لیے تو یو اے کی وزارت خارجہ نے اس ڈرون حملے کے لیے ابھی تک کسی کو الزام نہیں دیا، بلکہ صرف اتنا کہا ہے کہ یہ ڈرون مغربی سرحدوں کی جانب سے اندر داخل ہوئے ہیں. اب مذاکرات کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی نئی تجاویز کو بھی مسترد کر دی اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا صبر جواب دینا شروع ہو گیا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پینٹاگون نے ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس حوالے سے بریفنگ دی جائے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایران کو خبردار کیا کہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا، یا تو آپ فوری طور پہ کوئی ڈیل کر لیں ورنہ پھر یہاں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. ایران نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس الٹیمیٹم کے جواب میں اپنی قوم کو جنگی تربیت دینا شروع کر دی ہے. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے فوجی افسرز جو ہیں ٹی وی چینلز کی لائیو نشریات میں عام لوگوں کو اسلحہ چلانے کی تربیت دے رہے ہیں. اصل میں یہ امریکہ کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ نے گراؤنڈ آپریشن کوشش کی تو ایرانی قوم دو بدو لڑنے کے لیے تیار ہے.
पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में हैं, जहाँ उन्होंने ईरानी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के स्पीकर से अहम मुलाकातें की हैं। अब मोहसिन नकवी का ये दौरा बड़ा अहम है और मुझे यकीन है कि अगले 1-2 रोज़ में मुज़ाकराती अमल में कोई ठोस पेशरफ़्त ज़रूर होगी। अब भारत की मकारी देखें कि एक तरफ आरएसएस का सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की हिमायत कर रहा है और दूसरी जानिब भारत का आर्मी चीफ पाकिस्तान को एटॉमिक हमलों की धमकियां देना शुरू हो गया। और इस अचानक इश्तियाल अंगेजी की वजह क्या? भारत किसकी शय पे इतना बड़ा बोल रहा है? इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले आप भारतीय आर्मी चीफ की घटिया और पागलपन वाली गुफ्तगू सुने। Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. सुना आपने इस बुज़दिल जनरल की बातें? ये वही जनरल है ना जिसका एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया था। ये वही आर्मी चीफ है ना जो आज भी ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाने वाले अपनी फौजियों की लाशें छुपा रहा है। मुझे तो अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भारत की आर्मी अब शायद एक प्रोफेशनल फौज नहीं रही बल्कि आरएसएस का एक मुसल्लह जत्था बन चुकी है, जिसके सरबराह को इतना भी याद नहीं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक ताकत है और एक एटॉमिक ताकत को ललकारने का अंजाम क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊं, इसने पाकिस्तान को धमकाने की जुर्रत कैसे हुई? असल में ये अपनी नहीं बल्कि नेतन्याहू की जुबान बोल रहा है। भारतीय आर्मी चीफ को इस बात का बड़ा ज़ोम है कि अफगान तालिबान इसकी मुट्ठी में है। इस बुज़दिल जनरल को इस बात में बड़ा फ़ख्र है कि टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्द इसके साथी हैं और ये सब मिलकर पाकिस्तान पे अंदर से हमला कर सकते हैं। लेकिन एक हारे हुए आर्मी चीफ को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिया और तारीख का अनमिट हिस्सा है। इसी भारत को मेरा मशवरा है कि इस खित्ते में किसी बहरान या जंग की सूरत में मत धकेले, वरना उसके नताइज बड़े तबाहकुन होंगे और ख़ास तौर पे भारत के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, यानी मैं वीडियो एक और करूंगा जिसमें बताऊंगा कि मणिपुर में क्या होने वाला है और क्यों मणिपुर जो है पक्के फल की तरह दरख्त से टूटने को तैयार है। तो भारत को तैयारी करनी चाहिए, उसके अपने अंदर तोड़-फोड़ शुरू हो रही है। और ये मैं एक टाइम था कि मैं समझता था कि इंडियन आर्मी बड़ी प्रोफेशनल है, लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं मुझे लगता है नीचे से ऊपर तक गौरव वारिया ही है हर आदमी। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।